نام انسان ہے۔ اگر جسم ہو روح نہ ہو تو اسے بھی انسان نہیں کہتے، ڈیڈ باڈی کہہ دیتے ہیں۔ اور روح ہو اور جسم موجود نہ ہو تو لوگ ہوائی مخلوق کہہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح سے پیدا فرمایا ہے۔ اب جسم کس سے پیدا کیا ہے؟ قرآن پاک میں ہے مختلف جگہ پہ۔ ایک جگہ تو فرمایا خلقتہ من طین خلقتہ من تراب وخلقتہ من طین، انسان کو مٹی اور پانی سے پیدا فرمایا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ انسان کو آگ بھی مکس کی گئی ہے، یعنی انسان مٹی، پانی، آگ، تین چیزوں سے مرکب ہوا ہے۔ یہ انسان کا جسم ہے۔ اور روح جو ہے، روح عالم امر کا نام ہے۔ قرآن میں ہے نا، نبی پاک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الروح۔ کفار نے اعتراض کیا نا، سوال کیا نبی پاک علیہ السلام سے، روح کیا چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی، یہ تو جس سے سوال کرتے ہیں روح کیا چیز ہے، تو فرمائیے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح میرے رب کا حکم ہے۔ کون؟ روح رب کا حکم ہے، امر ہے۔ جسم دنیاوی چیزوں کا مرکز ہے، اور روح رب تعالیٰ کی صفات کا مرکز ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، جسم میں چونکہ دنیاوی چیزیں ہیں، دنیاوی غراضیں بھی ہیں، کچھ عرصہ جسم کے اندر سے روح نکالی جائے تو سائنس کہتی ہے کہ اس میں بدبو پڑ جاتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ جسم کو پاکی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، صفائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ یہ مادی چیزوں سے بنا ہے۔ جسم مادی چیزوں سے بنا ہے، پانی بھی مادی، مٹی بھی مادی، تو اس لیے اس کے گل سر جانے کا بھی خوف ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ روح اللہ تعالی کی صفات کا مرکز ہے تو روح ایک کا ایک علیحدہ ہی مقام ہے۔ دیکھیں، انسان مادی چیزوں سے بنا، انسان سوتا ہے، انسان کے لیے نیند ضروری ہے۔ انسان کے لیے نیند ضروری ہے، کیوں کہ انسان مادی چیزوں سے بنا ہے۔ لیکن روح کے لیے نیند نہیں ضروری ہے، کیوں کہ روح اللہ کی صفات کا مرکز ہے، اور اللہ کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں جی ہم خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کیا ہے؟ جب انسان سوتا ہے تو روح کی پرواز ہے، جہاں روح جاتی ہے، جو معاملات روح کرتی ہے وہ ہمارے خواب میں دہرائے جاتے ہیں۔ کیوں فرمایا گیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نیند موت کی طرح ہے، یعنی جب انسان سوتا ہے تو وہ روح پرواز کر جاتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جسم ہنسنے سے خوش ہوتا ہے۔ انسان کا جسم، اگر انسان مسکرا رہا ہو، ہنس رہا ہو تو خوش، جسم پورا فریش نظر آتا ہے۔ اور انسان پریشان ہو تو جسم بڑا کمزور سا، ٹینشنوں کا شکار نظر آتا ہے۔ جسم ہنسنے سے خوش ہوتا ہے، لیکن روح جو ہے وہ رونے سے خوش ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر کسی کا کوئی درد، کوئی بے سکونی ہو نا، تو وہ رو رہا ہو تو دوسرے بندے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بزرگ پرانے وہ کہتے ہیں یار اس کو کھول کے رونے دو، اس کو اپنی بھڑاس نکالنے دو۔ اور جب بندہ کھل کے روتا ہے نا تو اندر کا سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ جسم ہنسنے سے خوش ہوتا ہے، روح رونے سے خوش ہوتی ہے۔ جسم کھا کر مزے لیتا ہے، روح بھوکا رہ کے مزے لیتی ہے۔ روح کھانے سے، جسم کھانے سے کمزور، نہ کھانے سے کمزور ہوتا ہے۔ جسم اب 2 دن 3 دن نہ کھائیں،
صبح سے شام تک نہیں کھاتے رمضان میں، کمزوری جسم میں آتی ہے، لیکن روح کھانے سے کمزور ہوتی ہے، روح نہ کھانے سے طاقتور ہوتی ہے۔ جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں افطاری تک، روحانی حالت کیا ہوتی ہے، روح کی کیفیت کا یہ تو پتہ ہے نا آرام سے کہ روزے میں روح کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ جسم دکھائی دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ جسم دنیاوی چیزوں سے بنا ہے، یہ دکھائی دیتا ہے، اور روح نظر نہیں آتی، حالانکہ پورے جسم میں موجود ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ روح اس رب کعبہ کا مظہر ہے جو رب پوری کائنات میں موجود ہے پر دکھائی دیتا۔ یہی بات کو سمجھنے، روح ہے دکھائی دیتی نہیں ہے، رب ہے دکھائی دیتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ایک لمحے کے لیے بھی کائنات سے نظر ہٹا لے تو کائنات خاک کا ڈھیر بن جائے۔ روح کا اگر جسم سے تعلق نہ ہو تو جسم گل سڑ جاتا ہے۔ معلوم ہوا جسم ایک پردہ ہے، حقیقت ساری کی ساری وہ روح ہے۔ جسم سونے سے مر جاتا ہے، النوم اخت الموت، اور روح جسم کے سونے سے آزاد ہو جاتی ہے۔ جہاں ہم پرواز نہیں کر سکتے روح وہاں بھی چلی جاتی ہے، جہاں ہمارے سپنے ہی ہوتے ہیں کاش میں وہاں پہنچ جاتا، روح وہاں بھی چلی جاتی ہے۔ روح پوری دنیا کی سیر کرتی ہے، جسم سو کے خوش ہوتا اور روح جاگ کر خوش ہوتی ہے۔ جس طرح دنیاوی کمالات، یعنی دنیا کی سب سے خوبصورت چیز کون سی ہے؟ انسان کا جسم۔ یہ قرآن نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیاوی کمالات کا سب سے بڑا شاہکار یہ انسان ہے، اور انسان کا سب سے کمالات انسان کا جو ہے وہ دماغ اور دل ہے۔ لیکن اسی طرح روح جو ہے یہ عالم کمالات کا مظہر ہے، اور روح کی سب سے اہم ترین چیز وہ دل ہے۔ اب وہ دل یہ دل نہیں ہے جو جسم میں جو خون کو پمپ کرتا ہے، وہ یہ دل نہیں ہے، وہ انسان کی خواہشات ہے۔ سنیے، جسم کی پرواز قبر تک ہے۔ جسم زیادہ سے زیادہ ترقی کرے گا، کہاں پہنچے گا؟ اس دنیا سے باہر کہاں پہنچے گا؟ قبر میں پہنچے گا۔ قبر سے آگے پرواز جسم نہیں کر سکتا، لیکن روح کی پرواز عرش معلی تک ہے۔ جسم کی آواز ایک حد تک جاتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، میں مائک اتار دیتا ہوں، میں اونچی آواز سے جتنا بھی پکارتا ہوں شاید یہ مسجد سے باہر نہ جائے، چلا جائے گا، کتنا جائے گا؟ 100 میٹر، 200 میٹر، 300 میٹر، اس سے آگے آواز تو نہیں جائے گی نا روح کی، جسم کی۔ لیکن روح کی آواز وہ اتنی دور تک جاتی ہے، کتنی دور تک؟ عرش معلی تک پہنچ جاتی ہے۔ کیوں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے ڈرو کہ اس کی آواز عرش تک پہنچتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو روح کی آواز ہے اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم مسجد نبوی شریف کے ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، ہزاروں میل دور حضرت ساریہ، ہزاروں میل دور حضرت ساریہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے سامنے، مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے صحابہ کرام موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، اور حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ یا ساری الجبل۔ اور ہزاروں میل دور شاید مدینے کے پورے لوگوں نے یہ بات نہ سنی ہو، وہ آواز مدینے کے پورے لوگوں تک نہیں پہنچی ہوگی، لیکن ہزاروں میل دور حضرت ساریہ تک پہنچ جاتی ہے۔
کہ وہ آواز روح کی آواز تھی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ حدیث پاک کیا ہے؟ حدیث قدسی بخاری شریف کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ اب جس کی آنکھیں رب بنے تو رب کی آنکھ، رب سے کون سی چیز اوجھ جائے؟ جس کی آواز رب بن جائے، جس کی سماعت رب بن جائے، بتائیں کون سی چیز وہ سن نہیں سکتا، کون سی چیز وہ پہنچا نہیں سکتا؟ روح کی طاقت آپ دیکھنی ہے تو قرآن کا مطالعہ کریں۔ ملکہ بلقیس کا تخت ہزاروں میل دور، سلیمان علیہ السلام دربار لگا کے بیٹھے، فرمایا چاہیے کون لے آئے گا؟ قال عفریت من الجن، عفریت سب سے بڑا جن، بہت بڑا جن کہتا ہے میں لے آؤں گا۔ کتنی دیر میں لائے گا؟ کہتا ہے آپ کی یہ مجلس، آپ کی یہ محفل جو سجی ہوئی ہے، اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ فرمایا جلدی چاہیے۔ 7 کمروں کے اندر، تالوں کے اندر، فوجیوں کی سیکورٹی میں، اور کتنا اونچا کتنا چوڑا، 40 میٹر، 40 گز، 30 گز، ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا، وزنی، ٹنوں ٹن وزنی، من نہیں ٹن، کتنے ٹنوں میں وہ وزنی ہے۔ فرمایا نہیں جلدی چاہیے۔ کتنی جلدی؟ کون سب سے زیادہ جلدی لا سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک وہ بندہ جس کے پاس اس دور کی کتاب کا علم تھا۔ اگر میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو جس کی روح طاقتور تھی، جسم نہیں، جسم تو عفریت کا تھا، جسم تو اس جن کا تھا۔ وہ شخص جس کی روح طاقت والی تھی، جس نے پوری زندگی اپنی روح کو طاقت والا بنایا، وہ کہتا میں لے آؤں گا۔ کتنی دیر میں لائے گا؟ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ کتنا پہلے؟ اس کی مثال نہیں ہے۔ آج کوئی سائنسدان کہتے ہیں سیکنڈ سے نیچے کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے، ایجاد کیا ہے نا، لیکن پہلے کے دور میں تو نہیں تھا نا۔ سیکنڈ سے نیچے کا ٹائم کتنا یہ نہیں کیا، یعنی مثال دی ہے۔ آنکھ جھپکنے کا واقعہ تو ہے نہیں، کوفے کا واقعہ ہے۔ وہ شخص وہاں جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، سوکھی روٹی پانی اس میں ڈبو کے نرم کر کے کھا رہے ہیں۔ بندے نے دیکھا تو ہنسی نکل گئی۔ اب حدیث پاک میں مومن کی فراست سے ڈرو۔ میں نے پہلے مثال دی، مومن کی روح طاقتور ہوتی ہے، اور جس کی روح طاقتور ہوتی ہے وہ ولی بن جاتا ہے، اور جو ولی بنتا ہے وہ کس سے دیکھتا ہے؟ اللہ بخاری شریف کی حدیث پاک کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گا مومن کی فراست سے ڈرو کہ مومن جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا تو آپ پہچان گئے اس کے دل میں کیا ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے، اس کو کیا خیال آ رہا ہے، کیا وسوسے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے نوجوان تو کیا سوچ رہا ہے؟ وہ علی، وہ شیر خدا جس سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نہیں چبایا جا رہا، اس نے خیبر کے قلعے کو کیسے اٹھایا ہوگا؟ سن، آج بھی خیبر کا ماحول پیدا کر، خیبر کے قلعے کے دروازے کو لا، علی آج بھی اسے اپنی تلوار کی ڈھال پہ اٹھا لے۔ سبحان اللہ۔ لیکن تجھے سمجھا دوں، یہ جو میں روٹی کا ٹکڑا کھا رہا ہوں یہ جسم کی طاقت سے کھا رہا ہوں، اور جو خیبر کے قلعے کے دروازے کو میں نے اٹھایا تھا وہ جسم کی طاقت نہیں تھی، وہ میرے روح کی طاقت تھی۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنی روح کو مضبوط کرنے کی ہمیں پرواہ ہی نہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے میں جاؤں، جم جاؤں، فلاں جاؤں، یہ خوراک کھاؤں، یہ کیپسول کھاؤں، میری باڈی بنے گی، مسلز بنے گے، میری باڈی اچھی بنے گی۔ وہ باڈی کو مضبوط کرتے جا رہے ہو جس نے فنا ہو جانا ہے، اس باڈی نے فنا ہو جانا، ختم ہو جانا ہے۔ رہنی ہے تو آپ کی روح رہنی ہے، پہلے تھی
عالم ارواح میں تو روح تھی، جسم نہیں تھا، روح تھی، جسم نہیں ہوگا روح رہے گی۔ روح کو موت نہیں ہے، روح کا انتقال ہے، منتقل ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گی۔ موت ہے تو جسم کو موت ہے، جس نے مر جانا ہے، فنا ہو جانا۔ جن رات ہم دیکھو، میرے جسم میں کوئی بیماری آ جاتی ہے، میرے دل کا مسئلہ ہو جاتا ہے، معدے کا ہو جاتا ہے، میں جاتا ہوں مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر کو دکھاتا ہوں، اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی خرچ کر دیتا ہوں، کیا میرا جسم بچ جائے، میرا یہ دل کا ٹکڑا جو گوشت کا لوتھڑا یہ بچ جائے، جو میرے جسم میں خون کو پمپ کرتا ہے یہ بچ جائے۔ دن رات میں اس کی کوشش کرتا ہوں، ٹیسٹ کرواتا ہوں، ڈاکٹر کہتا ہے یہ خوراک کھانی ہے، یہ نہیں کھانی، میں مکمل پرہیز کرتا ہوں۔ لیکن سوچنے کی بات ہے، جس چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہمیں اس کی خوراک کی فکر ہے، ہمیں اس کے طبیب کی فکر ہے، اس کے علاج کی فکر ہے، اس کو مکمل صحت یاب رکھنے کی فکر ہے۔ اور جس روح نے ہمیشہ رہنا ہے، کبھی اس کی طاقت کی ہم نے پرواہ نہیں کی۔ جسم کی طاقت کیا ہے؟ خوراک ہے، صحت ہے، اور روح کی طاقت کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں خبردار، تمہارے دلوں کا سوکھ، تمہارے دلوں کا جو چین ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر میں رہو گے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں رہو گے تو تمہاری روح طاقتور ہو جائے گی۔ اور جب روح طاقتور ہوتی ہے تو میرے بھائیوں، انسان ہر کمالات کو دیکھ سکتا ہے، دنیا کی ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے۔ اولیاء ہم اپنے جسم کے لباس کا خیال رکھتے ہیں، میرا لباس صاف ستھرا ہو، میرے بال بڑے ہوئے نہ ہو، میرا خط ہوا ہو، میری خوشبو لگی، لوگوں کو میرے جسم سے بدبو نہ آئے۔ تو کیا میں نے کبھی سوچا کہ میری روح سے فرشتوں کو بدبو نہ آئے؟ میری روح کتنی پاک ہے۔ میں یہ نہیں کہتا اپنے جسم کو پاک و صاف نہ رکھیں، لیکن جو فنا ہونے والا ہے اس کی پاکی اور صفائی کا اتنا اہتمام، اور جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی پاکی اور صفائی کا ہم خیال نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں نا، جتنا خرچہ ہونا چاہیے خرچہ ہو، آمدنی بھی اتنی ہو، لیکن انسان کی آمدنی تھوڑی ہو، خرچہ زیادہ ہو تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ ایک لمبا ٹاپک ہو جائے گا، سائنس کے بھی اس سے ہمارا اختلاف ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان، یہ سائنس کہتے ہیں زمین اپنی طرف ہر چیز کو کھینچتی ہے، تو امام اہل سنت امام احمد رضا فرماتے ہیں نہیں، زمین نہیں کھینچتی، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں جی سیب کو اوپر پھینک کے وہ واپس زمین پہ آتا ہے، بات تو صحیح ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھا ہر چیز کو زمین کھینچتی ہے، آپ نے فرمایا نہیں، غبارے میں ہوا بھر دینا تو وہ اوپر کی طرف جاتا ہے، نیچے کی طرف نہیں آتا، اور ہوا نکال دینا تو وہ خالی سا جو ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے، اور ہوا کیوں؟ ہوا کی اثر اوپر، اور وہ جو غبارہ ہے وہ اس زمین کے وجود سے بنا ہے۔ ہر چیز ہے نا، پھل ہے، کوئی چیز ہے، پتھر ہے، وہ زمین کے وجود سے بنا ہے، اس کی اثر ادھر لوٹتی ہے۔ تو انسان کیا ہے؟ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، روح اور جسم سے، اور جسم جو ہے مٹی اور پانی سے۔ جب ہم مر جاتے ہیں، ہمارے روح ہماری جسم کو کا جو ہے، ہم جو روح جو پانی اور مٹی سے بنا ہے اسے زمین میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور ہماری جو روح ہے، جو قرآن کے لفظ ہے، وہ علیین میں چلی جاتی ہے، وہ علیین کی طرف جاتی ہے، اپنی اصل کی طرف۔ کہ ہماری اصل کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، ہماری اصل جو ہے وہ رب کا حکم ہے۔ ہر چیز اپنے اصل تک پہنچتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں پہ اپنے جسم کو آپ طاقتور بنانے میں لگے رہتے ہیں، دیکھیں جسم کی غذا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جسم کے غذا کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے۔ روح کی غذا کی ذمہ داری اللہ نے، جس غذا کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے، ہم دن رات اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور جس غذا کی اللہ نے ذمہ داری نہیں لی، فرمایا روح کی غذا جو ہے اس کا اہتمام تو نے خود کرنا ہے،
ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، اچھے اعمال کرنے ہیں، تو کیا ہے اس کی ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ جسم بندوں کے لیے ہے، جسم بندوں کے لیے، حقوق العباد کے لیے، اور روح اللہ کے لیے، روح اللہ کے لیے، تو اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، انسان ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، انسان کی آنکھ نکل جاتی ہے، بازو کٹ جاتا ہے، پاؤں کٹ جاتا ہے، تو انسان کیا کہتا ہے؟ شکر ہے میں بچ گیا، شکر ہے میں بچ گیا۔ وہ تیری ٹانگیں دونوں کٹ گئی، نہیں میں بچ گیا، بازو کٹ گیا، نہیں میں بچ گیا، آنکھ نکل گئی، نہیں میں بچ گیا، لیکن پورا جسم سلامت ہے، روح نکل گئی ہے، کون کہتا ہے میں بچ گیا؟ کوئی کہتا ہے میں بچ گیا؟ انسان کی اصل، انسان کا پورا جسم بیماریوں سے بھرا ہوا ہو پر روح موجود ہو، کوئی انسان کو ڈیڈ باڈی نہیں کہتا، اور جسم پورا طاقتور ہو، پورا پہلوان ہو، پر جسم نہ ہو تو لوگ اس کو اس کے نام سے نہیں پکارتے، ڈیڈ باڈی کے نام سے پکارتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، بندہ مر جاتا ہے نا کسی کے گھر، میت ہو جاتی ہے، تو آنے والے یہ نہیں کہتے وہ حاجی صاحب کدھر ہے، حاجی صاحب کدھر ہے، چودھری صاحب کدھر ہے، ملک صاحب کدھر ہے، کہتے ہیں باڈی کدھر ہے، میت کدھر ہے۔ وہ تو جو ہی میرے جسم سے میری حقیقت نکلی، اب کوئی مجھے حاجی صاحب، چودھری صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، میرا نام میرے ماں باپ نے رکھا ہے، اس سے کوئی نہیں پکارتا، سارے بول گئے، کہتے ہیں وہ چیز چلی گئی، یہ باڈی بچی ہے، یہ باڈی بچی ہے۔ اس لیے جس چیز کی حقیقت جو ہے میرے بھائیوں، اس کی فکر کریں، اس کو سوچیں، اس کو طاقت دیں، اور جب اس کی طاقت ہوتی ہے، دیکھیں اولیاء کرام جو ہوتے ہیں کئی دن کھاتے نہیں، ہم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں عقل مانتی نہیں ہے، عقل مانے بھی کیسے، عقل مانے بھی کیسے، کیونکہ وہ جسم سے کھاتے نہیں، ہم دیکھ ان کو جسم سے رہے، وہ ان کی روح طاقت والی ہے، روح کو روح جانتی ہے، ہم ان کو روح کی نظر سے دیکھتے نہیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں جسم کی نظر سے، جسم کی نظر سے جسم نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتی، اور روح کی نظر سے روح نظر آتی ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں ولی ولی کو پہچان جاتا ہے، ولی ولی کو پہچان جاتا ہے، کیونکہ اس کی روح اور اس کی روح دونوں طاقتور ہیں، ہماری روح میں تو مردہ ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، روح پہلے بھی تھی۔ قرآن میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں انسان سے پوچھا، الست بربکم، بتا تیرا رب کون ہے؟ کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ تو روح نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، میرے مولا کیوں نہیں، تو ہی تو میرا رب ہے۔ یعنی جب تک انسان جسم سے باہر تھا، رب کو پہچانتا تھا، رب کو مانتا تھا، لیکن جو ہی جسم کے اندر آیا، رب کا انکار کر گیا، رب کا انکار کر گیا نا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو، اپنی روح کو مضبوط کریں، جسم کو بھی کریں۔ کئی لوگ جو ہیں وہ جسم کو کمزور کرتے ہیں اور روح کو مضبوط کرتے ہیں، کئی ہیں مذاہب، ابھی وہ موضوع نہیں، بس اینڈ پہ ہے۔ اور کئی ایسے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جسم کو طاقتور بناتے ہیں، روح کو مردہ کر دیتے ہیں۔ ہمارا مذہب کہتا ہے سحری بھی کرو، افطاری بھی کرو، جسم کو مضبوط کرو، لیکن سارا دن روزہ رکھ کے روح کو مضبوط کرو، دونوں چیزوں کو ملاؤ۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد
محبت کے مکین